الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فرشتوں نے آ کر یہ کہا یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں بکلمت منہ ایک کلمہ کی جو اسی کی جانب سے ہوگا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وجیہا فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں بڑے پروقار ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی بوڑھے میں بھی اور جوانی کے عمر میں بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بڑے ہی صالحین میں سے ہوں گے قالت رب انا یکون لی ولد سیدہ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا ولم یمسسنی بشر مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ تو لگایا ہی نہیں قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ چاہے گا اذا قضا امرا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جب بھی کسی امر کا فیصلہ کر دے فإنما يقول له کن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون کام ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب یعنی آسمانی کتاب حکمت کی تعلیم دیں گے اور اللہ تعالیٰ تورات انجیل کی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ سیدہ مریم کا مقام اور عظمت پچھلی آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ اس کو مقام عطا فرمایا۔ سیدہ مریم کو رب نے عبادت کا بندگی کا رکوع سجدے کا حکم فرمایا پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل کے طور پر اس کو پیش فرمایا اور بتایا کہ میں نے نبی یہ غیب کی خبر ہم نے آپ کو بتائی
آپ وہاں موجود نہیں تھے سیدہ مریم کی کفالت کے وقت، تو ہم نے آپ کو یہ بتایا، آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا۔ تو قرآن کیسے آیا؟ وحی کے ذریعے سے آیا، وحی عام انسانوں کے پاس نہیں، نبیوں کے پاس آتی ہے اور نبیوں کے سردار کے پاس آئی، لہذا آپ سچے نبی، اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء ابن المرسلین نبی۔ اب مزید اگلی باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ان کو شاہکار بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی ترتیب سے بھی ہٹ کر اللہ نے ان کو بنا دیا، کیونکہ وہ مالک ہے، قدرت والا ہے، جیسے چاہے اسی طرح کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ وہ مالک ہے، اس نے سیدہ مریم کو تھوڑے ہی عرصہ میں بڑا بنا دیا اور جوانی کی عمر کو ہو گئی۔ اب سیدہ مریم کے پاس فرشتے آ کر اللہ کی طرف سے بشارت سناتے ہیں۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو خبر پہنچے اور اس خبر کے بعد بندے کو خوشی محسوس ہو۔ اب خوشی خوشخبری، اب اسی کو بشارت کہا۔ تو فرشتوں نے آ کر بشارت دی، سیدہ مریم کو آ کر بتایا کہ اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا حکم آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، اور مسیح ان کے لقب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا سیاحت والے، سیاحت ہی کا نام ان کو دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر عجیب و غریب زندگی گزاری، بڑے عجیب ایسے زاہدانہ طور طریقے ان کے تھے، نہ مکان نہ کوئی نظام، بس ایک سیلانی سا نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے جذبات دیے تھے، بڑی سادہ طبیعت کے اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مسیح کا لقب دیا گیا۔ بس سیاحت ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم ہی کا نام ذکر فرمایا، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو آج بھی نام قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم آتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی نام ہی سے پکارا جائے گا۔ باقی لوگوں کو باپ کی نسبت سے آواز دی جائے گی، لیکن ان کو والدہ کی نسبت سے آواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا کلمہ آ رہا ہے، فرشتوں نے آ کر بتا دیا۔ کلمت اللہ، خاص اللہ کے حکم سے آنے والے یہ پیغمبر، ہر ایک اللہ کے حکم سے آتا ہے، لیکن یہ خاص اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور ترتیب سے ذرا ہٹ کر دوسرے انداز سے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سیدہ مریم کو سنائی گئی اور ان کے مزید اوصاف بھی بتائے گئے کہ وہ بڑے باوقار، بڑے باعزت اور بہترین مقرب انسان ہوں گے۔ اب ان کی عظمت کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی وجاہت والے تھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر اور بڑی شان والے ایک رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچپن میں بھی بات کریں گے، جوانی میں بھی۔ جوانی میں دوسرے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں اور بچپن میں بات کرنا زیادہ کمال ہے۔ اب بچپن میں بھی کمال ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جوانی میں بھی کمال ہے۔ جوانی میں ایسا کمال ہے کہ دوبارہ کوئی بھی واپس آ کر بات نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور آ کر زمین والوں سے بات کریں گے، اس لیے ان کی جوانی کی گفتگو بھی ان کا کمال ہے۔ اور بچپن کا کمال تو ماں کی گود میں یا گہوارے میں پگوڑے میں بات کرنا، یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت اور کمال اور ایسا نظام عطا فرمایا کہ انہوں نے اب بچپن کی اس عمر میں بول کر اپنی والدہ کے بارے میں بتایا اور اپنے بارے میں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کچھ باتیں بھی ارشاد فرما دی کہ میں نبی ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں کے ساتھ ایسے ایسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب اس قسم کی گفتگو اس عمر میں فرمائی جس عمر میں کوئی بچے بولا نہیں کرتے۔ اب یہ ان کا کمال ہے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں دوبارہ آ کر کا بات کریں گے، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ اور صالحین میں سے ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی۔ مقربین میں سے ہے، اللہ کے مقرب ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی اور پروقار بنایا دنیا آخرت میں، یہ بھی اللہ نے ان کو ایک خاص عظمت عطا فرمائی۔ تو یہ ایسی عظمت والا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بشارت ہو گئی، خوشخبری ہو گئی، لیکن حیرانگی ان کو اگلی بات سے ہو گئی کہ یہ کیسے ہوگا، شادی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کیسے ہوگا؟ بشارت سنانے والے بڑی جلدی آ کر مجھے اس عمر میں ایسی حالت میں بشارت سنا رہے، خوشخبری دے رہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر بات کر ہی دی کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ نے فرما دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت ایسے بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ ماں سے اللہ رب العزت ایسے بناتے ہیں، لیکن باپ کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے پیدا فرمائیں گے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا۔ اب اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، جبکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی، یہ بھی اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے آ رہے، تو ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ایسی ذات جس ذات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مالک کے بارے میں عقیدہ لوگوں ٹھیک بناؤ، اس کا فیصلہ جب بھی آ جائے اب وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار بنایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کی تعلیم، کتاب اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، تورات کا علم بھی دیا، جبکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے قانون کے طور پر بہترین ان کو ایک وہ کتاب کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے علم کا بھی کمال عطا کیا، علم کا کمال اور دیگر تعلیمات، مزید آگے کمالات ہو رہے ہیں، لیکن بیان کیا گیا۔ تو اللہ نے ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا، پیدا ہونے والا ماں کی پیٹ سے آ رہا ہے، جتنا بڑا عظمت والا، جتنی بڑی شان والا ہو جائے، لیکن خدا تو نہیں بن سکتا۔ لوگوں تم نے اپنا خدا ہی سمجھ لیا، مشکل کشا بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، مسیح اور بڑے بڑے کمالات والے، وجیح اور بڑی شان والے، اور اسی طرح صالح، مقرب اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کا بیان کیا، لیکن ہیں اللہ کے نبی، ہیں اللہ کی مخلوق۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، لہذا اللہ کے ساتھ ان کو کبھی شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار نہ دو، اللہ رب العزت کے پیغمبر قرار دو، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، تورات انجیل کے عالم، وجیح اور عزت والے، وقار والے، صالح اور مقرب اور بڑی عظمتوں والے، بڑی شان والے، لیکن شان اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت کا شریک نہیں بن سکتے۔ اصل میں یہ باتیں اس لیے ان لوگوں کو بتائی گئی، مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور مسلمان قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، اور عیسائیوں کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بھی نہ کہے، تیسرا خدا بھی نہ کہے، بلکہ وہ تو اور طریقوں سے بھی ان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ گستاخی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور گستاخی، بے ادبی کسی پیغمبر کی شان میں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، مقرب ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ایمان لانا، احترام کرنا اور اپنی نسبت ان نبیوں سے جوڑ دینا، یہی انسان کی عظمت کی دلیل اور یہی عظمت کے لیے ایک راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔